ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں. شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی. کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دیں، نفل پڑھ لیں. اجازت لینی پڑے گی. اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں. کچھ مسئلہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا. یہ موٹی سی بات ہے. شب رات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت. کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائے. یہی ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ. ہاں، ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے. ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں شب رات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے. بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے. شب برات موج کرنے کا دیہڑا آ گیا. شب برات، شب رات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، اب 2 کلو لے لو. یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی. معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں. میں کہ ارے مینوں غلطی لگتی، تسی بولے نہیں نا. چلتے ہیں پٹاخے. کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی. چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شب رات کو. رب فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوگی، ہم جلا رہے ہیں. بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ. ان کو سمجھائیں. شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی. ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے. اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں. پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا. اگلی صبح ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے، ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے، تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ. دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے، وہ میرے دوست ہیں، ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ. تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا، تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا. تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے، دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. لکھنے والے بھی، لانے والے بھی، بیچنے والے بھی کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. صحت 12 لام دام برسرے. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے، وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے. اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے. اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کہ طرف رجوع کریں، دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں گے. سمجھ لیں کہ اللہ پاک، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے
दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कहीं नहीं लिखा था कि मेरे बाद अली बिन उस्मान अजमेरी दूसरा नहीं आ सकता। हजरत मुजद्दद साहब कहीं नहीं लिख के गए कि दूसरा मुजद्दद अल-सानी पैदा नहीं होगा। हजरत बहाउल हक नक्शबंद बुखारी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जैसा वली नहीं हो सकता। बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा। तू जदोजहद तो कर। इकबाल कहते हैं आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तू प्रोग्राम तो बना, आगे की तरफ तो सफर कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे आ जाने से तेरा रब राजी हो जाता है। जब तू आता है तो तेरा अल्लाह राजी हो जाता है। ये जो हमारी मुश्किलात होती है ना, जिनमें अमुल जो होते हैं, वो जो हमें जादू हो जाता है, तवीज कर देते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार, वो तवीज नहीं होते, वो हमारे अमाल की सजा होती है। हमारे अमाल की सजा होती है। हम वो ढूंढते फिरते हैं कि बाबा मिल जाए, फूक मारे सही कर दे, हालांकि वो हमारे अमाल की सजा है। हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए हमें। और वैसे भी दम दुरूद तवीज धागा, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा नबी पाक से यमन से दम कराने आया हो कि मैं हुजूर से दम कराने जा रहा हूँ, मिस्र से आया हो दम कराने, शाम से दम कराने आया हो। मेरे नबी पाक के पास जो भी आया करता था, नबी पाक का दीन सीखने आया करता था। दम दुरूद तो एक ज़िमनी चीज है, जिल्ली चीज है, हो गया तो ठीक है, वरना अल्लाह पाक अगर बीमारी में राजी है तो नबी पाक ने खुद बीमारी को सीने से नहीं लगा के रखा। खुद अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बीमारी के साथ हुआ। तो बीमारी तो मुरीदनी है मेरे नबी पाक की, वो तो कनीज है हुजूर के घर की। आम दाम पर से मतलब खरी तौबा, सच्ची तौबा। और किस तरह की तौबा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अचानक उसकी आंख लग गई। जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है। अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा। सोचने लगा अब मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था पे। नबी पाक से अब्बा से पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रात जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं, अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। शबे बारात को आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह, कितने बजे? नहीं जो सोचिए ही नहीं इस पासे थे, असर के वक्त मस्जिद आए शबरात। कितने बजे जी? असर के वक्त आए, गुस्ल करें, मस्जिद आए, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और मगरब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरब में शाम शुरू हो जाती है, एक रात जाग के देखें, जागना पड़ता है। मरीज हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है। बड़े बड़े जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है। तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा, लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के जागता है, तड़प के। और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है। उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़ें, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, महफिल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे, गोया प्रैक्टिस होती थी रमजान की। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی رمضان تو آگے ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، کثرت سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جا، یہ چلی جائے گی۔ بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، غنیمت جان لے لمحوں کو کچھ کر لے، اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے پہلے۔ میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا۔ مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یہ ترمذی کا لفظ ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھیں، اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی، ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کچھ شے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا، اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت البقیع میں حضور جایا کرتے، قبرستان میں، قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو، اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے، قبرستان بھی جائیں شب برات کو ان کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں، لوٹنے کا پروگرام بنائیں، اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے، خود بخود آئیں، اس کے کرم کی طرف توجہ کریں، اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا، کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے۔ کہتے ایک دیہاتی آئے، تامت باندھی ہوئی اور سادہ رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے، نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے، حضور سے دل لگی کرنے لگے، میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا، دل لگی کی بات ہے نا، کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، میں سچی تو کہہ رہا ہوں، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا ہے، بڑی پیاری کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئے ہی نہ تو کوئی معافی لینے۔ ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا، ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا، 200 دے کے گھر آ جاؤں گا۔ اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں، اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اس کو محسوس کریں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا۔
میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا؟ اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے، پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو پھر ہی میں اٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا ہے، اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں، جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا۔ آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو، سود کے پیسوں کا، میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جا یہ جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا، یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا۔ آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا، حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، کھری توبہ کی۔ کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ بہت بڑا سودیا ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ سود کا دھندا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے توبہ کی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے۔ جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں، شب برات کو آئیں، اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں، دل کو سنبھال کے آئیں، اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکہ ہے، پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں، آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں، کھل کے آئیں۔ انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں، وقت پہ آئیں، مغرب میں آئیں، نوافل ادا کریں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں۔ محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، اس لیے واعظ بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان قریب آنے والا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات میں سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا۔ اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے، تو وہ بھی مانگنی ہے، آپ کو 100% مانگنی ہے، آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں۔ کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے معاف کیا، بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں، جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا, جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے, حضور زندہ ہے, فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر, اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا, عمرے کا ثواب بھی دے گا, اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے, تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا, شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا. جا کے اسے راضی کر, جا اس کی نوکری کر, جا کے ماں کی خدمت کر, اس کے پاس بیٹھ, اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے. تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے, آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے. پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے. حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ, آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں, استاد کے بھی حقوق. یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا, کہہ بھی لیا, غلامی کر بھی لی, دعویٰ بھی کر لیا, اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا, اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا. یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے. تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے, جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں. اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے, کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے, حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف. طواف کے پھیرے 7 ہیں, لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ 1 ہے. حجر اسود کا بوسہ 1 دفعہ لے لو تو کافی ہے. کمال یہ ہے کہ صرف 1 ہی نہیں ہے, بھی کوئی نہیں. اگر رش زیادہ ہے نا, تم دور سے اشارہ ہی کر لو. کس لیے؟ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں, تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں. تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ, پر تم اکیلے تو نہیں نہ آئے, بوڑھے بھی آئے ہیں, بیمار بھی آئے ہیں. دیکھیں ایک حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے, اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں, اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں. اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا. لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے, پیاز کھایا ہے, مولی کھا لی ہے, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے, تو مسجد نہ آنا, نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کرے آپ سمجھیں, جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے, لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن, پیاز, یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا, جائز ہے نا, لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی, تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے. لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا, تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی, جملوں سے تکلیف دے دی, باتیں کسنی, ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو. تو ایک صاحب نے روک لیا, کہتا تینوں بڑی کال ہے, اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے, خدا جانے کیا مجبوری ہے. وہ آ گیا, نماز پڑھ لی, اب کیا مثلاً کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں, یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں, یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں, یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں, یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا, لین دین کے معاملات میں صاف ہونا, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, صحابہ کرام علیہم رضوان,
دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں؟ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے؟ اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی. اپنے معاملات کو صاف رکھیں، صاف رکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو. ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو. معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا لوگوں، رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو. یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں. حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا. لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے. تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے. حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے. کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے. لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی. وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے. حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا. تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو. جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی. قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا. دیر تک چومتے رہے اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا. کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا؟ یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا. تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے. تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں. دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے
کم ہوں گے. ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا، لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں. لینے دینے کا مسئلہ ہو، اونچا بولنے کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو تو ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے، کلیئر کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو. ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں. جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے. جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے. دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ. 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے. ڈیوائیڈ، تقسیم. ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا. لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے. اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا. لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا ہے. وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورۃ بقرہ. ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا. ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے. یہ کمزور باتیں ہیں. طاقتور بنے، مضبوط بنے. جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں. 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر. نہیں، آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر. 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں. 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے. کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ. ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے. یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں. لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مومنوں تم کمزور تھے لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی. اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی. فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی. پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں. ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا. ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تو جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے بھائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں،
مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں۔ میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا، بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا، تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے۔ تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا، تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا، روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی، کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو۔ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں، اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی۔ ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے، اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو۔ فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیا بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔
حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے. یہ ٹھیک نہیں. رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی اولیا اختیار کریں. جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے, عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے, یہ جائز نہیں. تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیاں شٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا, بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے. تو بازار حلیہ بالکل اور تھا اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا, پر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالی. اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے, صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, ہر وقت. اور درجنوں بیسیوں لوگ. تو اعمال صالحہ, آج صبح دن چڑھا تھا, اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا, تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا. میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے. حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں, کسی غریب سے پیار بھی کریں, کسی کو اچھا پیغام بھی دیں, جو خیر ہو سکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جہاں تک کسی کا بھلا, اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا. تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے, یہ بھی بڑی نیکی ہے. پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو, کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو, تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے, محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں, اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے. اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا, تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے, جا گنڈوا کے لا. یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے, یہ 15-20 سال پرانی بات, لمبی چوڑی نہیں. وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے ہیں نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے, تو 5 دے دیتے, کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا. ہاں ہاں, یہ بڑا اصول ہے, اسے یاد رکھیں. کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے نا اس بلا میں میری بلا. ہمارے بڑے مسائل ہیں, بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں, ادارہ تعمیر ہو رہا ہے, بڑی مسئلے. پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے, تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے, مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا, تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں, تو بڑی کوشش کیا, تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں. میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے, تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہیں. حد ہو گئی ہے, وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا, تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو. سانو تک تزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. میں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین پارا نہ نہیں, اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں, اپنی زندگی خودداری سے جئیں. میں نہیں 2 روپے لینے جی, میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی, بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے, اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے, لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے, تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی, میں نے تو کام پہ بیٹھا ہوں, منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نہ دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے. نیک اعمال. حضرت امام حسین گزر رہے تھے, درویش لوگ. ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں, آپ کو مزہ آئے گا. جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں, جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی. تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے, تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار. لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں, کپڑا بچھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں, اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا,
مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے. میں ایک دفعہ پوچھا, میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے کھانے چ؟ تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے, جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں جننے مرضی کرا لو. بھوک سے کھاتے ہیں, محنت کریں. تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں. مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا, لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں. اور نہیں کچھ ہوتا, کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے, کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں, کھا لیں گے سارے, کچھ نہیں ہوتا. پکا لیں ایک جیسی. سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے, لنگر شریف. کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے, وہ جو اوپر سے پھینکے گئے. بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا. یہ لنگر شریف ہے نا, برکت والا, امام حسین کے نام کا ہے, غوث پاک کے نام کا ہے, تو نعت خواں کو نہیں گزرتا. اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے. اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح, میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو. امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو. جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا, ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے, اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی یا میلاد پہ, تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا, کہے گا پتر تو راج کے کھا, آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے, آج راج کے کھا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. امام حسین گزر رہے تھے, یہ ہیں سالے لوگ, یہ لاجپال ہیں. امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے. غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے تھے, کہا حضور آئیں کھائیں, قربان جاؤں. زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا, گھوڑے سے اترے, جبہ سمیٹا, غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. جس پلیٹ میں وہ غریب, وہ فقیر, وہ سادہ, وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا, اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے, کبھی رو دیتے, کبھی امام کو دیکھتے. کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے. تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا, کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا, بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے, تمہیں راحت نصیب ہو جائے, تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. اجتماعی شادیاں, لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ, اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے. صحیح بتانا, تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں, اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے, فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے. صحیح بتانا. وہ بھئی تو نے کرانی, میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا. اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے. نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے. ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا. تو ایک تو ایمان پختہ ہو, نیک اعمال ہو. تیسری بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے, سچ کی بولی بولے, حق بات کہیں. وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے, ہمیشہ نہیں کریں گے. آپ سچی بات کہیں, سچی. ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے. جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو. قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا, انصاف کرنا, چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں, کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہوں. سچ بولنا, دیانتداری کا مظاہرہ کرنا. کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا, ظلم, یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا. مظلوم کے ساتھی بنے, مظلوم کے. قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا, تو مکے آیا, 2-3 اونٹ بیچے اس نے, تو ابو جال نے خرید لیے. بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے.
حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبے چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے، اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں، میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے، اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے، ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی نا ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر تو ہوتا ہے وہ ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے، یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جہل دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور کمزور کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔
قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا. تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے. ختم ہو گئی بات. ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا. آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا، جرت کر، جرت. ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان
गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे? वो शख्स, उसकी नमाज रोजा आज ज़कात देखा जाएगा? आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होकर नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से, कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है? सहाबा के बार वो ये नहीं सोचते थे आते काम, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डाले। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखराजात ज्यादा हैं, जराए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं। नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो, हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, का थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की? कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाबे अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाबे अब्बास आए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए, और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली, अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अज़वाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद, फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाबे अली, सैयदा फातिमा, और दोनों की उनका अदब करना फराइज़े दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज़े। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए है नहीं, पर मैं कहा जेडे बन गए ना उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेडे बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिलने आए तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जब उर्स होता है ना बरेली शरीफ, तो सैयदों को स्टेज पे बिठाया जाता है और बड़े बड़े आलिम नीचे बैठते। तो दो बंदे आ गए, कुछ लेने कुछ मांगने थे, फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रस्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना है ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, और सैयद ना बन जाए तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, दो तीन थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का,
تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا, کردار کا, خاندان کا اصل, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس, ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی, تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا, کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بے وقوف, یہ عام نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ پیار کرے تو اس سے پیار کرنا. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین, پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. موتت ہوئی ہے تیری راہ میں, آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں, تیری چاہتوں میں. بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے, میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے, میرے مصطفیٰ سانا کوئی ہنسی ہے. عرق ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے, نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے, میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں, آنکھیاں بچھاتے بچھاتے
میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکم کی یہی دعا ہے۔ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ سب کا پتہ ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے۔ تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے۔ یہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے یہ مانا کہ ایک دن آنے کا جا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے کعبے کی عظمت بھی اپنی جگہ پر، مگر دل میں حاکم تمنا یہی ہے جو مل جائے نقش کف پائے احمد، تو مر جاؤں سر کو جھکاتے جھکاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں،
یہ توبہ ہے. یہ بولیے. آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی. لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں, فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں آپ کو, سمجھا رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا, آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا, ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا. یہ توبہ کا معنی ہے. لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا, کم ناپوں گا, کم تولوں گا, تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا, مجھے پتا چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے, وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا, سویرے پھر وہی پروگرام, مانا کوئی نہیں اس کا. اپنے آپ کو بدلیں, تبدیلی لائیں. یاد رکھنا, جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے, ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں, یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا, میں نے آنکھوں سے دیکھے. میں نے میٹنگیں کرتے ہیں اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے, خرچہ میں دیتا ہوں. ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی, بڑی. میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے, تو کہنے لگا حضور ایک بات کر لوں. میں نے کہا کرے. کہنے لگے نہیں میں ماں باپ کے ساتھ ہوں. بڑی پسند آئی, سادہ آدمی تھا پر کمال کر گیا. کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ, بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے گھر میں رہتا ہوں. کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتی. اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے, مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ؟ ابا آپ کے گھر رہتا ہے. یاد رکھو ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ تو شادی کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں, تھوڑی تعداد. یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو, اپنے طریقے سے سجائیں, اپنے طریقے سے سنواریں. یہ تو چوتھے مہینے بعد شروع ہو جاتا ہے. چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں, تو بڑا بھائی فارغ ہے, تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں. تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی گنالی تو پاپ کمائے وہ کتنے نہیں تیرے کر دے. بولا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو, کھری کرو. جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو, جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے, اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی, ڈبل. یہ یاد رکھنا, سمجھ لینا اس بات کو. جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا, بیٹی پانی کا گلاس لاؤ, تو کہا ابا جی آئی. بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز. پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ, ابا جی آئی. تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ, کیوں نہیں لا رہی, اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی. تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی, تو کیوں آئی ہے, وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی, بادشاہ کی زوجہ. کہنے لگی نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہوگی, نہ پوچھیں. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئے. کہا بیٹی نافرمان ہو گئی, حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے. تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے, تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے, آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں. تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی, تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے, سل جائے گا تو آ جائے. جناب بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے, فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے, اور کپڑے بھی پورے نہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا, سر سجدے میں رکھا, تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوں. اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے, میری جیب سے نہیں کریں گے. شکر ہے تیرا.
واپس آ جائیں, چکروں سے نکل آئے. اور ایک بات اور, یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. موت تیار کھڑی ہے. پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت. میری بات سمجھ لیں. آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے. کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے, اگر کرتی ہے تو. حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے, تیرے یار اور یار بنا لیں گے, تیری بیوی اور نکاح کر لے گی, تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے. قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا ہے. زندگی خراب نہ کریں, اپنے معاملات پہ توجہ کریں, اپنے آپ کو صحیح کریں. مشورہ دے رہا ہوں آپ کو رمضان المبارک سے. آج میں نے اپنے پیر بھائیوں کو بلا کے کہا ہے اسپیشل, میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو, جنہوں نے سلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرا لو, لین دین کے معاملات پہلے سمیٹ لو. رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس میں بازاروں کے چکر کم کرو, اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ. کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو. تو ابھی سے تیاری کریں, پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں, قبل از وقت تیاری کریں, جد و جہد کریں, اور کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں. آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں, آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں, آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے. دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کس کے ذمہ لگا ہے؟ مولوی صاحب کے, پیر صاحب کے, خطیب کے, یا نعت خواں کے؟ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا ہے نا, وہ دین ہے. صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے, دین کے لیے. نعرہ لگانا آسان ہے, تاجدار ختم نبوت, نعرہ لگاتے ہو نا, لیکن یہ نعرہ لگاتے پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی ہم مسلمانوں نے کرنا ہے, اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں. اب دین کا کام کون کرے گا؟ نبی پاک کی. تو امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں. امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے, سویرے کام پہ جاتی ہے, شام کو واپس آتی ہے, روزی کماتی ہے, بڑا مشکل ہے. اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے. پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے. ڈر ڈر کے لوگ دین کی بات کرتے ہیں, ڈر ڈر. آپ کو پتہ ہے کہ 7 جگہوں پہ درخواست دینی پڑتی ہے محفل کرانے کے لیے, 7 جگہوں پہ. میں کیا بتاؤں کہ کس کس طرح کر کے لوگ تو دیکھتے ہیں پھولوں کے ہار گلے میں پڑ رہے ہیں اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں. آپ کو کیا بتائیں کہ کس کس جگہ کیا کیا پیغامات ملتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کریں تو وہ تقریر نہ کریں تو یہ نہ کریں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ہر دور میں مشکل تھا اور ہر دور میں مشکل ہے. اور صحیح چلنا تو بڑا ہی مشکل ہے. صحیح چلنا. دین کا کام کریں. دین کا کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں, خود بھی سچ بولیں اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی دعوت دیں, خود بھی نماز پڑھیں, خود بھی قرآن شریف پڑھیں اور دوسروں کی بھی توجہ اس طرف کرائیں. نبی پاک علیہ السلام نے توجہ دلائی, امت کے ذمے لگایا کہ تم نے دین کا کام کرنا ہے.